أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی ان آیات میں عورتوں پر مردوں کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو عورتوں پر فوقیت دینے کی ایک وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور دوسری بہت سی ذمہ داریاں مردوں پر عورت کے سلسلے میں وارد ہوتی ہیں. اس طرح سے مرد عورتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے اور عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ کرنے کے بعد مردوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مرد عورتوں پر ظلم نہ کرے. جب عورتیں مردوں کے ماتحت ہیں اور مرد ان کے حاکم ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، تو پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مرد عورتوں پر ظلم کرنا شروع کر دے اور منمانی جس طرح سے چاہے ان کا استعمال کریں، ان کو دھتکاریں، ان کو بے عزت کریں، ان کو گھر سے باہر نکالیں، ان کے رشتہ داروں کو ذلیل اور رسوا کریں، ان کے بھائی بہنوں کو، ان کی والدین کو برے القاب سے پکاریں، ان کے خاندان کو برا کہیں. یہ مردوں کے لیے زیبا نہیں دیتا. جو مرد اس طرح سے عورت کے ماتحت ہونے اور کمزور ہونے کا فائدہ اٹھا کر ایسی حرکتیں کرتا ہے، وہ مرد اپنی مردانگی پر غلط، وہ مرد اپنی مردانگی کے اعتبار سے غلط راستے پر چلتا ہے. یہ کون سی بہادری ہوئی کہ کوئی انسان طاقتور ہو اور وہ کمزور پر اپنی منمانی کرے اور اس پر ظلم کرے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عورت کو مرد کا ماتحت بنایا ہے، تو اس طرح سے عورتوں کا احترام کرنے، ان کے حقوق ادا کرنے، ان پر رحم کرنے کا بھی حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نے مہر کے ذریعے ان کو اپنے لیے حلال کیا ہے تو ایسی صورت میں تم ان پر رحم بھی کرو. فاستوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا مرد ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارتے تھے. کبھی بھی آپ نے اپنی بیوی پر ظلم نہیں کیا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی کو برے القاب سے نہیں پکارا، کسی کے خاندان کو برا بھلا نہیں کہا. جب مرد اس طرح سے عورت کا احترام کرتا ہے،
مطلب عورتیں بھی ایسی صورت میں مرد کا احترام کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کی ایک حالت سے متعلق اشارہ فرمایا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں نافرمانی کرنے لگ جائیں، شوہر کی اطاعت نہ کریں، شوہر کے ساتھ میں گستاخی کریں، شوہر کی بات نہ مانیں، گھر کے کام کاج میں کوتاہی کریں اور اپنے شوہر کو خوش نہ رکھیں، تو ایسی صورت میں پھر شوہر ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے، ان کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک طریقہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، جن عورتوں کی نافرمانی سے تمہیں ڈر ہو کہ عورتیں اطاعت نہیں کرتی ہیں، بات نہیں مانتی ہیں، فعظوهن، تو پہلے انہیں نصیحت کرو۔ پہلا جو مرحلہ ہے ان کو سدھارنے کا، کہ ان کو نصیحت کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہماری یہ عادت ہے، ہمارے گھر کا یہ طریقہ ہے، یہاں پر اس طرح سے آپ کو زندگی گزارنی ہے، اس جگہ رہتے ہوئے آپ کو ہمارے والدین کی عزت کرنی ہے، والدین کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں آنے کے بعد ایک ایسی آزاد زندگی گزارے کہ ہمارے گھر کا جو ماحول پہلے دینداری کا تھا، اچھا تھا، آپ کے آنے کی وجہ سے یہاں کی دینداری ختم ہو جائے اور لوگ یہ کہنے لگے کہ دیکھو فلاں کی بہو فلاں کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ان کا دیندار گھرانہ بے دین ہو گیا، ان کے شوہر تو نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساس سسر تو نماز پڑھتے ہیں، گھر کے دوسرے افراد تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہو ایسی گھر میں آتی جو کبھی نماز نہیں پڑھتی، وہ برے کاموں میں مشغول رہتی ہے، ہمیشہ ٹی وی دیکھتی رہتی ہے یا سیریلوں میں مشغول ہوتی ہے، ان کی زبان بھی درست نہیں ہے، کبھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے نظر نہیں آتی۔ اگر اس طرح سے کسی کے گھر میں کوئی عورت داخل ہوتی ہے تو عورتوں کا اثر گھر کے دوسرے افراد پر بہت جلدی ہوتا ہے، خاص طور پر چھوٹے بچے ان کے اثر کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی بنا پر۔ جب مرد کوئی عورت تلاش کرتا ہے تو اس کو نکاح کے لیے 4 چیزیں دیکھتا ہے، یا تو وہ مالداری کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا وہ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا وہ خاندان کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے، یا پھر وہ دینداری کو دیکھ کر نکاح کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام طور پر مرد عورتوں سے نکاح کرتے ہیں تو ان 4 میں سے کوئی ایک چیز دیکھتے ہیں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ان 4 میں سے چوتھی چیز یعنی دینداری کو اہمیت دو۔ دینداری کو اہمیت دو گے تو عورت دیندار ہوگی، گھر کا ماحول دیندار ہوگا۔ اگر کبھی شوہر غلط راستے پر چلتا ہے، بے نمازی ہے، برائیوں میں ملوث ہے، تو یہ دیندار عورت اسے سدھار دے گی۔ اگر بچے خراب ہیں تو یہ دیندار عورت ان کی تربیت کرے گی۔ اگر شوہر کے ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ اگر دیندار نہیں ہیں تو کم سے کم یہ بہو ان کے بڑھاپے میں ان کو دینداری سکھائے گی، ان کو نصیحت کرے گی اور ان کو صحیح راہ پر لائے گی تاکہ ان کا بڑھاپا کم سے کم دین پر گزرے اور جب موت ہو تو پھر وہ کلمہ توحید پر ان کی موت ہو۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے۔ پھر کچھ عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو شرارت کرتی ہیں، برائیوں کا ارتکاب کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ فعظوہن، اگر عورتیں خود بے دین ہو جائیں، عورتوں کا خود عورتوں کے اعمال خود اچھے نہ ہو، ان کی زبان درست نہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ۔
اور اگر سمجھانے پر نہیں مانتی ہیں، نصیحت کرنے پر بھی ان کے اندر سدھار نہیں آتا ہے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کے بستر کو الگ کر دو، ان سے دوری اختیار کرو، گھر ہی میں رہو لیکن اس سے ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کریں کہ ان سے ان کے بستر کو الگ کر دیا جائے، تاکہ انہیں سمجھ میں آئے کہ اب میرے شوہر مجھ سے کافی زیادہ ناراض ہیں۔ اگر اس جدائی سے بھی وہ نہ سدھرے، اس پر بھی وہ صحیح راستے پر نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کو مارو۔ اس کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مارنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہم دیکھتے ہیں، آپ کی زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو زندگی میں کہیں پر بھی آپ نے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ بھی نہیں مارا۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کی فرما برداری کرتی تھی۔ بس اوقات لوگ غریب دیکھتے ہیں کہ نبی نے اپنی بیوی کو نہیں مارا تو پھر کسی دوسرے انسان کو یہ کیسے حق بنتا ہے؟ انہوں نے اس لیے نہیں مانا کہ ان کی بیویوں نے ان کی نافرمانی نہیں کی، کبھی ان سے غلطیاں بھی ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھا دیا تو وہ صحیح راستے پر آ گئی، اس لیے ان کو بعد کے مرحلے کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن یہاں مارنے سے ایسی بات مراد نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے زخم آ جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے اور کئی دنوں کے لیے وہ بستر پر یا ہاسپٹل میں چلی جائے، یا اس کے والدین وہاں آ کر ان کی تحریر کو دیکھ کر پھر جھگڑے کرنے لگے، اختلافات بڑھ جائیں۔ معمولی ہم نے تو یہ چاہا تھا کہ مار کے ذریعے اس کو سمجھا دیں، لیکن یہاں مار کسی بڑے فتنے کا سبب بن گیا۔ تو ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی بڑا فتنہ بن جائے۔ ہلکی سی ایسی بات ہو کہ جس سے کم اسے یہ تو نصیحت حاصل ہو جائے کہ میرے شوہر کافی زیادہ غصہ ہو چکے ہیں، کبھی انہوں نے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا تھا، اب انہوں نے ہاتھ کا بھی استعمال کیا ہے۔ اب اگر ہم یہاں بھی نہیں سدھرے تو پھر آخر میں کوئی دوسرا راستہ ہوگا، جس راستے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان۔ پھر وہاں پر طلاق کا مسئلہ آئے گا۔ ویسی صورت میں عورت کو کم سے کم یہ نصیحت ہوگی کہ اب اگر ہم یہاں سے آگے نکل گئے تو مرد اپنا وہ آخری حربہ استعمال کرے گا، اور آخری حربے کے استعمال کے بعد پھر ہماری زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم نے نصیحت کی، ہم نے سمجھایا اور عورتوں نے مان لیا، انہوں نے قبول کر لیا، نصیحت پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو اب وہاں اس کے بعد پھر سرکشی نہ کریں، مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب حد سے تجاوز کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ انہوں نے قبول کر دیا، غلطی کا اعتراف ہو گیا، تو ہم نے بھی اب خاموشی اختیار کرنے کی ضروری ہے، تاکہ اب یہاں سے پھر زندگی صحیح طرح سے دونوں کی چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر میاں بیوی کے درمیان میں بہت زیادہ انبن ہو گئی، بہت زیادہ اختلافات بڑھنے لگے، بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتی ہے، یا شوہر کبھی کبھار ظلم کرتا ہے، اس طرح سے دونوں کے درمیان میں ہمیشہ تکرار، ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، تو کہتے ہیں فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ شوہر کی جانب سے کسی اچھے مرد کو، اچھے انسان کو بھیجا جائے، اور بیوی کی جانب سے کسی اچھے انسان کو، اچھے مرد کو بھیجا جائے، تاکہ یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر دونوں کے حالات معلوم کریں کہ دونوں کے درمیان میں آخر اختلاف کیوں ہو رہا ہے، کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے دونوں لڑتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے تکرار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا چین و سکون ختم ہو گیا ہے۔
تو یہ دونوں مرد دونوں انسان ان کے لیے خیر خواہ ہوں، ان کی اچھائی چاہتے ہوں، ایسے انسانوں کو وہاں پر دونوں جانب سے جمع کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کے حالات کو دیکھیں اور پھر ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، دونوں مل کر پھر ان دونوں میاں بیوی کو سمجھائیں اور ان کو نصیحت کریں۔ اور اگر ان کے نصیحت کے باوجود بھی، ان کے سمجھانے کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ سدھرنے والے نہیں، اب ان کے درمیان کوئی سدھار آنے والا نہیں، اختلافات ختم ہونے والے نہیں ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی طریقہ ان کے درمیان باعث کا بتایا ہے، طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ پھر جو سنت کا طریقہ ہے طلاق دینے کا، وہ طلاق دے دی جائے اور طلاق میں شدت نہ ہو، طلاق میں دشمنی نہ ہو، طلاق میں نفرت نہ ہو، بس اب زندگی نہیں گزرتی ہے، لہذا آپ کا راستہ الگ ہو، ہمارا راستہ الگ، اس طرح سے ہنسی خوشی دونوں بھی اپنے راستے کو بدل کر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان میں اختلافات، ان کے درمیان کے جھگڑے یہ اللہ کی عبادت کے ذریعے بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور طویل آیت ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو جو مرد اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو عورت اللہ کی عبادت کرتی ہے، جو مرد اور عورت شرک سے اجتناب کرتی ہے، جو مرد اور عورت اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں چین، سکون اور اطمینان داخل کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، والدین کی فرما برداری کر رہے ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں محبت پیدا فرماتا ہے، ان کے درمیان کے اختلاف کو ختم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے گھر کے اختلافات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کو دینی گھر بنانے کی توفیق دے، دینداری کا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق دے، شرک سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔